السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مدد استقبال مقرر ٹی وی چینل کی ایپیسوڈ خلاصہ قرآن بموقع رمضان میں۔ ناظرین، آج ہے ہمارا تیسرا پارہ، تو آئیے بلا کس تاخیر کے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں تیسرے پارے کی 10 اہم آیات، 10 اہم نکات اور 10 اہم پوائنٹس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ناظرین، سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارا وہ آیت الکرسی ہے۔ جی ہاں، آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر ہے، جو یہاں آپ دیکھ لیجئے گا، جیسے الحی کہ اللہ زندہ ہے، القیوم اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جو شخص بھی اس کا اہتمام کرے، رات کو سوتے ہوئے اس کو پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 نگران، 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نیچے جو اس تعلق سے ایک واقعہ بھی ذکر ہے، جو رمضان ہی کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ اور ایک شیطان کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو دیکھ لیجئے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کو بیان کیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر سے آپ کو کئی قصے جو ہے مل جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اور نمرود کا، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود پر توحید کی دعوت پیش کی تھی اور کہا تھا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ میں بھی جو ہے اللہ ہوں، میں بھی نعوذ باللہ لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو ایسا کر سکتا ہے؟ چنانچہ اس کے بس میں یہ تو تھا نہیں۔ فبہت الذی کفر، تو اللہ فرماتا ہے کہ مبہوت ہو گیا وہ کافر۔ کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، خائب و خاسر ہو کر رہ گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا نیچے جو ہے قصہ ذکر ہے۔ پھر یہاں چل کر کے آگے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا قصہ ذکر ہے، جب انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، مجھے دیکھا تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے، کس طرح سے مارتا ہے، نہیں؟ تو یہ جو ہے 3 قصص لگاتار ذکر ہوئے ہیں، تو اس کو آپ چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں اختصار کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں دیکھیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے راستے میں یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، نہیں؟ تو اس کو ضرور بیان کیجیے گا، چونکہ رمضان کا موقع ہے اور اس میں لوگ جو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، تو اس کو ضرور بیان کر دیجیے گا تاکہ اور بھی زیادہ تازہ ہو جائے۔ تو یہ آپ کا تیسرا پوائنٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں، جو کہ غالباً سود کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، یہاں دیکھیں الذین یأکلون الربا، ربا کہتے ہیں سود کو، تو اللہ فرماتا ہے اس کی مذمت یہاں اللہ نے بیان فرمائی کہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر قبطی بنا دے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اس کے بعد جو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے تیسری آیت یہاں بیان فرمائی ہے سود کے تعلق سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ تو یہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے، یہ آپ کا تیسرا یا چوتھا پوائنٹ ہو جائے گا، جو کہ بہت ہی زبردست ہے سود کی مذمت پر یہ 3 آیات۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ آیت مدائنہ کہلاتی ہے، جو قرآن کی سب سے بڑی، سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، نہیں؟ اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پورے ایک صفحے پر پھیلی ہوئی آیت ہے، حافظ قرآن جانتے ہیں۔ تو یہ آیت مدائنہ کہلاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے لین دین، معاملات، قرض وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے گواہ، اس کا ذکر ہے کہ جب تم اگر کسی سے کوئی معاملہ کرو، لین دین کرو، قرض لو، تو جو ہے میعاد مقرر کر لو، اسی طرح گواہ کو متعین کر لو، اسی طرح جو ہے ایک مرد کے مقابلے 2 عورتوں کی گواہی، یہ سارے مسائل جو اس کے اندر بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ آیت مدائنہ کہلاتی ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجیے گا۔ اور یہاں پر جو آپ کا 5واں پوائنٹ ہونے والا ہے،
یہ بہت ہی فضیلت والا پوائنٹ ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ آیت یعنی کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کی جو فضیلت ہے وہ احادیث کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جو 3 تحفے دیے تھے اس میں سے ایک جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، ہے نہیں؟ تو اس کو ضرور بیان کیجیے گا، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کو رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا یہاں اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، تو کس چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہے؟ جس چیز کی وہ اچھی نیت کرے گا انشاءاللہ اس چیز کے لیے وہ 2 آیات جو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، تو اس کو بھی آپ شامل کر لیجیے گا اور بیان کیجیے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہے آیات محکم آیات اور متشابہ آیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں اور جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، ہے نہیں؟ تو اس کو بھی آپ اپنا پوائنٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک اہم بات مرغوبات کا جس سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ بیان فرمایا کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے، چاندی، یعنی کہ جمع کیے ہوئے خزانے، نشاندار گھوڑے، چوپائے، کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی فطری طور پر ان چیزوں سے جو انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہی کی زینت ہے، یعنی بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اس کو بھی چاہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو ہے اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے سلطنت دے چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی بادشاہت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، تخت و تاج سے جو ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے گدا اور فقیر بنا دیتا ہے، بادشاہت چھین لیتا ہے، حکومت چھین لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اس کو بھی چاہیں تو آپ اپنا ایک پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تو اس کو بھی آپ شامل کریے، بڑی ہی دلچسپ آپ کا یہ نقطہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے قصہ ذکر فرمایا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے گھر آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے یہاں پھل پڑے ہوئے ہیں، بن موسم کے میوے ہوتے تھے، یعنی پھر ان کی دعا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، مجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما، وغیرہ وغیرہ، تو ان کا جو ہے یہاں پر قصہ ذکر ہوا، دیکھ لیجیے گا، مکمل قصہ اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر دیجیے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلہ کا ذکر فرمایا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں۔ یہاں مباہلہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی چاہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عہد و میثاق کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ کل ہمارے 10-11 پوائنٹس ہو گئے، ان کو آپ جو ہے اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا، جو آپ کو آسان لگے بیان کرنے میں ان کا انتخاب کر لیجئے گا، اور اس کا ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر ضرور دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آپ آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی نوری کے ساتھ۔ جاتی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔